بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر، یعنی جب ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا، یہ معراج کا سفر تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ اسے ہم نے مختلف ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، ہر ایک نے اپنے انداز میں اسے پیش کیا، کسی نے مختصر تو کسی نے تفصیل کے ساتھ، اور کسی نے اس کے مخصوص حصے کا ذکر کیا تو کسی نے اسے اشعار کی صورت میں بیان کیا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ واقعہ معراج کا ذکر کریں گے تاکہ ناظرین اور سامعین ایک نظر میں مکمل واقعہ معراج کو جان سکیں۔ لہٰذا ویڈیو میں آج آپ کو بتائیں گے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تاریخی واقعہ اہل ایمان کی قوت میں اضافے اور منکرین کی بربادی کا سبب کیسے بنا، اور معراج پر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 خوبصورت تحفے کون سے دیے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا، معراج کے سفر میں کیا کیا واقعات پیش آئے، معراج میں نمازوں کی فرضیت کا واقعہ کیسے پیش آیا، یہ بھی آپ جانیں گے، اور سدرۃ المنتہا کیا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، اور آئنسٹائن کی تھیوری میں واقع معراج کا سائنسی ثبوت بھی آپ کو بتائیں گے۔ بلکہ ناظرین، معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کیا عمل بتایا جس کے پڑھنے سے ہر غم پریشانی دور ہو جاتی ہے، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، یہ عمل بھی ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ ناظرین، معراج کا واقعہ مستند روایت کے مطابق رجب کی 27 تاریخ یعنی 26 اور 27 تاریخ کی درمیانی شب سن 1290 کو پیش آیا۔ اس واقعے کو اسرا اور معراج کہتے ہیں۔ اسرا کا لغوی معنی ہے رات کو چلانا یا لے جانا، جبکہ اصطلاح شریعت میں اسرا کے معنی ہیں رات کے ایک حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک براق پر تشریف لے جانا ہے۔ یہ زمینی سفر تھا، اور چونکہ رات کے وقت ہوا تھا اس لیے اسے اسرا کہا جاتا ہے، جبکہ لفظ معراج عروج سے ہے۔ عروج کے معنی چڑھنے اور بلند ہونے کے ہیں، جبکہ معراج کے معنی زینے اور سیڑھی کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں معراج سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک مختصر حصے میں روح اور جسم کے ساتھ مسجد اقصیٰ بیت المقدس سے 7 آسمانوں اور جنت و دوزخ کے مشاہدات اور سیر کرائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے جہاں تک اس سے قبل کوئی بشر نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کچھ مشاہدہ کیا جو اب تک دوسرے انبیاء نے بھی نہیں کیا تھا۔ ان مشاہدات میں سب سے اہم، اعلیٰ اور عرفہ مشاہدہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے، سورہ بنی اسرائیل میں۔ جبکہ معراج یعنی آسمانوں پر جانے اور دیدار الہی سے مشرف ہونے کا تذکرہ سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں ہے۔ واقعہ اسرا و معراج 4 مراحل پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں مسجد الحرام سے لے کر 7 آسمانوں کی سیر، دیدار الہی اور پھر مکہ مکرمہ واپسی تک کیا حالات پیش آئے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے عجائب قدرت کا مشاہدہ کیا کہ جن میں آپ کو اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا مثالی شکل میں دکھائی گئی۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ سفر اسرا معراج کے مقاصد کیا تھے۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو کفار مکہ اور مسلمانوں کا کیا رد عمل تھا، اور اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار تھا۔ جہاں تک پہلے مرحلے کا تعلق ہے کہ سفر معراج میں کیا کیا امور کس کس طرح پیش آئے،
اس کی تمام تفصیلات اور کیفیات یوں بیان ہوئی ہیں کہ ماہ رجب کی 27ویں شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر محو استراحت تھے۔ مکان کی چھت شک ہوئی، اس میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وارد ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا۔ کچھ سوتے کچھ جاگتے، نیم بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام میں حتیم میں خانہ کعبہ سے بالکل متصل زمزم کے کنویں کے قریب لٹا دیا گیا۔ اب آپ مکمل طور پر بیدار تھے اور تمام حالات کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ آپ کے سینہ مبارک کو حلق کے گڑھے سے لے کر ناف تک چاک کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک نکال کر اسے زمزم کے پانی سے بھرے ہوئے ایک سونے کے تشت میں دھویا گیا۔ پھر ایک اور تشت آیا جس میں ایمان و حکمت اور نور نبوت تھا، وہ قلب میں بھر دیا گیا، اور پھر قلب اطہر کو اس کے اصلی مقام پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ درست کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سفید جانور لایا گیا جو جسامت میں گھوڑے سے کچھ چھوٹا تھا، جس کا نام براق تھا۔ براق برق سے ہے، برق کے اصلی معنی بجلی کے ہیں اور براق کے معنی بجلی کی طرح تیز دوڑنے والے کے ہیں۔ چونکہ اس جانور کی رفتار بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ اس کا ایک قدم وہاں جا کر پڑتا تھا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی زمین پر ہوا جہاں کھجور کے درخت بہت کثرت سے تھے۔ اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ مدینہ کی زمین ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی منزل طور سینا تھی۔ یہاں بھی آپ نے شجر طور کے پاس 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبریل امین نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری منزل بیت اللحم تھی۔ یہاں بھی آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ جب آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو شراب اور دودھ کے 2 پیالے خدمت اقدس میں پیش کیے گئے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، شراب سے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ہمراہ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے جسے باب حفظہ کہا جاتا ہے۔ فرشتوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ یہاں ایک بزرگ ہستی سے ملاقات ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ نسل انسانی کے بانی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اے صالح بیٹے اور نبی کے الفاظ استعمال کیے۔ ان کے دائیں بائیں جانب بے شمار لوگ تھے۔ دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور بائیں جانب نظر پڑتی تو غمگین ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ نظروں سے جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے کہا یہ نسل آدم ہے، سیدھی جانب نیک لوگ ہیں اور بائیں جانب برے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہاں 2 نوجوان پیغمبروں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعارف ہوا۔ تیسرے آسمان پر جو ہستی تھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا اور 6 آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان کے عجائبات ہی کچھ اور تھے۔ زمین پر کعبۃ اللہ کے عین اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کر رہے تھے، پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی تھی۔ اسے ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ انہوں نے ابن صالح اور نبی صالح کے الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دیا اور فرمایا آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی خوشبودار ہے اور اس کا پانی شیریں ہے
وہ وسیع و ہموار ہے، اس کے بیل بوٹے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہیں۔ یعنی جو شخص جس قدر یہ الفاظ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں پھلدار درخت لگتے چلے جائیں گے۔ 7ویں آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے، اس کی جڑیں 7ویں آسمان میں اور یہ بہت بلند ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں اور پھل مٹکوں کی طرح۔ فرشتے جگنوں کی مانند ان پتوں پر تھے، وہ حالت قیام میں سبحان اللہ کا ورد کر رہے تھے۔ یہیں انہوں نے معزز مہمان اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ سدرۃ المنتہا عالم خلق اور رب السماوات والارض کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہاں تمام مخلوقات کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین سے اوپر جانے والی اور اوپر سے اترنے والی اشیاء رک جاتی ہیں۔ اس سے آگے عالم الغیب ہے، جس کا علم نہ کسی مقرب فرشتے کو ہے اور نہ کسی رسول کو ہے۔ اسی مقام پر جنت الماوا ہے، جس کا ذکر سورہ نجم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے۔ اس میں وہ تمام نعمتیں ہیں جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا۔ مشاہدہ جنت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرہ سے کچھ آگے ایک مقام پر رک گئے اور عرض کیا، اگر اس مقام سے بال برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ بیت المعمور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام مستوی تک عروج ہوا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا معاملہ ہے۔ حضرت ابن عمر نے ابن عباس سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو کہا ہاں، اور زیادہ مشہور ان سے یہ ہے کہ اپنے رب کو اپنی آنکھ سے دیکھا۔ ان سے یہ بات کئی طرح سے روایت کی گئی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کلام کے ساتھ، ابراہیم کو خلت کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کے ساتھ خاص کیا ہے۔ بارگاہ الہی میں سلام عرض کرنے کے لیے الفاظ القا ہوئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تمام قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جواب آیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر۔ اس پر حضرت جبرائیل اور ملائکہ میں سے ہر ایک کی آواز سنائی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ایسی چیزیں عطا فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں تھیں۔ معراج کا تحفہ 5 فرض نمازوں کی صورت میں دیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات براہ راست حق شانہ سے عطا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گناہوں کی سزا یا بغیر سزا کے بخشنے کے بعد جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی گئی، بشرط یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ وہ تحائف ہیں جو جنت کے خزانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ان کی امت کو عطا ہوئے۔ 6 آسمان پر تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، معراج کا کیا تحفہ لائے؟ فرمایا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے، اس کی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی نہ ہو سکے گی۔ تخفیف کی درخواست پر کم ہوتے ہوتے 5 فرض نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید کمی کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بار بار اپنے رب سے عرض کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اتنے میں ندا آئی، 5 نمازیں نافذ کر دیں گے لیکن اس کا ثواب 50 کے برابر ہوگا۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا اس کے لیے 1 نیکی لکھی جائے گی، اگر عمل کر لیا تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ جس نے برائی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا تو نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جائے گا، عمل کرے تو 1 گناہ لکھا جائے گا۔ سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے، ان کے پروں سے مختلف رنگوں کے موتی یاقوت جھڑ رہے تھے۔
ان کے پروں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جس سے زمین اور آسمان کا خلا پر ہو جائے۔ اس سفر میں واقعات، حقائق، شرف ہم کلامی اور دیدار الہی سے مشرف ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے دوبارہ مکہ مکرمہ حضرت ام ہانی کے گھر پر تشریف لے آئے۔ سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجائب قدرت کا مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا کو مثالی شکل میں دکھایا گیا اور ان کے تفصیلی مشاہدے کا موقع دیا گیا۔ ان میں سے کچھ واقعات آسمان پر جانے سے پہلے کے ہیں اور بعض واقعات بعد کے ہیں، اور بعض واقعات کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ ان کی تفصیلات کتب حدیث میں موجود ہیں۔ ناظرین، معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور امت مسلمہ پر کن حقائق کو منکشف کرنا چاہتے تھے، اور اس واقعے کے اندر امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام ہے۔ واقعہ معراج کا سب سے اولین مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و اکرام، اور آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جو تکلیف برداشت کی تھی اس میں مزید ثابت قدمی اور ہمت اور برداشت کی تلقین تھی۔ اس لیے کہ واقعہ معراج جن حالات میں پیش آیا وہ حالات کم و بیش اس طرح تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10-11 سال سے مکہ کی سنگلاخ زمین پر بت پرستی اور جہالت کے انتہائی متعصب ماحول میں دین کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ اس تبلیغ کے جواب میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، اور ان میں بھی بیشتر بڑے بڑے سردار نہیں بلکہ عام طبقے کے لوگ تھے۔ ان 10 سالوں میں آپ اپنے رب ذوالجلال کے جس پیغام کو پہنچا رہے تھے اسی کی پاداش میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہر طرح کی تکالیف سہنا پڑیں۔ باطل نے اپنے ترکش کا ہر تیر استعمال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تیر کو خندہ پیشانی سے سہتے رہے، یہاں تک کہ سن 1090 میں آپ نے طائف کا سفر کیا۔ وہاں بھی آپ نے اسی حق کے پیغام کو پہنچایا۔ وہاں کے لوگوں نے نہ صرف قبول حق سے انکار کیا بلکہ آپ کے قدموں کو لہو لہان کر دیا۔ یہ حالات اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ جس خدائے بزرگ و برتر کے دین کے لیے آپ یہ تکالیف برداشت کر رہے ہیں وہ آپ کو اپنے دربار میں بلائے، آپ کو دیدار الہی سے مشرف کر دے، تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ تبلیغ دین کو مزید قوت عطا ہو اور آپ کے جذبہ شوق کو مزید مہمس کیا جائے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت و تبلیغ کا کام حضرت جبریل امین کی وساطت سے وحی الہی کی روشنی میں جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن جو مزہ اور لطف براہ راست ہم کلام ہونے اور دیدار کرنے میں ہے وہ قاصد کے توسط سے کہاں۔ واقعہ معراج کا دوسرا اہم مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے امت مسلمہ کو اچھے اعمال اور برے اعمال کو مثالی شکل میں دکھانا مقصود تھا۔ اسی طرح اچھے اور برے اعمال کرنے والوں کی جزا اور سزا، ثواب اور عذاب کا ایک نمونہ اور ایک جھلک دکھانا مقصود تھا، تاکہ اچھے اور برے، حق اور باطل کے درمیان فرق اچھی طرح واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ واقعہ معراج کا تیسرا اور اہم مقصد انسانیت کے مقصد تخلیق یعنی عبادت کے اظہار کا ایک طریقہ تحفے کی شکل میں دینا تھا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت کا سب سے بہتر اور جامع طریقہ نماز ہے۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں عطا کیا گیا۔ شب معراج کے حوالے سے ہی کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ معراج اسے کہا جاتا ہے جس کے ذریعے بلندی اور عروج کی طرف بڑھا جا سکے۔ نماز کے ذریعے انسان روحانی ترقی کے اعلیٰ درجات پر اور بلند ترین مقامات تک پہنچ سکتا ہے۔ واقعہ معراج نبوی کیوں پیش آیا، اس ضمن میں ایک نقطے کی وضاحت مناسب ہوگی، اور وہ یہ کہ بے شک معراج کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و اکرام تھا، اعمال کا مشاہدہ کرانا اور نماز کا تحفہ عطا کرنا تھا۔ یہ مقصد اس سے بھی پورے ہو سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جائے سکونت یعنی مکہ مکرمہ مسجد حرام سے براہ راست آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا۔ آسمانوں سے قبل مسجد اقصیٰ بیت المقدس لے جانے میں کیا حکمت تھی؟ اس حکمت کو سمجھنے کے لیے 3 بنیادی نکات کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ یہ کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے ان میں سے ایک اچھی خاصی تعداد ان انبیاء کرام کی ہے جن کی یا تو پیدائش بیت المقدس میں ہوئی یا ان کی بعثت اس علاقے میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے۔
یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان 2 ہجری تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، اور پھر تحویل قبلہ کے ذریعے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ بے شک اسلام کا مرکز مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف اہل مکہ یا اہل حجاز یا اہل عرب کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ کی بعثت تمام عالم کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے۔ ان 3 نکات کو سامنے رکھ کر یہ بات بخوبی سمجھی جا سکتی ہے۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف صاحب معراج نہیں بلکہ امام الانبیاء یعنی تمام انبیاء کی امامت کرنے کا شرف بھی حاصل ہونا تھا، اور تمام انبیاء کی امامت کے لیے بیت المقدس سے بہتر کون سی جگہ ہو سکتی تھی کہ جہاں بہت سے انبیاء مبعوث ہوئے، اور پھر بیت المقدس کی طرف جانے اور وہاں سے آسمانوں کی طرف جانے میں اس بات کی طرف اشارہ بھی تھا کہ اسلام صرف ان لوگوں کے لیے نہیں آیا جو صرف خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، بلکہ اسلام بیت المقدس والوں کے لیے بھی ہے۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بیت المقدس والے اور مکہ مکرمہ والے سب ایک ہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہو جائیں۔ اب یہودیت اور عیسائیت منسوخ ہو گئیں، بلکہ بیت المقدس کی طرف سفر اور وہاں سے آسمانوں کی طرف جانے میں ایک حکیمانہ انداز میں یہودیت اور عیسائیت کو اسلام کی طرف راغب کیا گیا کہ تمہارے مقامات مقدسہ مسلمانوں کے بھی مقدس مقامات ہیں۔ یہودیت کو اور عیسائیت کے جو اصل خود و خال تھے، اسلام بھی ان اصولوں کی دعوت دیتا ہے۔ ناظرین، واقعہ معراج کی جو تفصیلات اور معلومات آپ نے سنی، ان میں مسلمانوں کے عملی زندگی کے لیے چند اہم سبق ہیں۔ ہر مسلمان کو 5 وقت نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 5 وقتہ نماز ایسی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کے تحفے کے طور پر اس امت محمدیہ کے لیے پیش کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تحفے کا حق یہ ہے کہ ان نمازوں کو اپنے وقت پر اس کے تمام فرائض، واجبات اور سنن و آداب کا خیال رکھتے ہوئے ادا کیا جائے۔ واقعہ معراج کی تفصیلات کو پڑھا جائے تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن گناہوں کی سزا مثالی شکل میں دکھائی گئی، ان گناہوں سے مکمل بچیں۔ ان کی سزائیں اتنی خطرناک اور اذیت ناک ہیں کہ ان کے تصور سے ہی انسان کو خوف آنے لگتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہم ان برے کاموں میں مبتلا ہو گئے تو کیسے ان سزاؤں کو برداشت کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے ہماری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ واقعہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام، خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ، بیت المقدس لے جانے اور وہاں پر انبیاء کی امامت کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ بیت المقدس بھی مسلمانوں کے لیے مقدس مقامات میں سے ایک ہے، اور اس کا احترام اور تقدس مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ، اور اس کی حفاظت اور اس کی بے حرمتی سے بچانا اسلامی غیرت کا تقاضا ہے۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوری مکی اور مدنی زندگی کے تقریباً 1 سال 6 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ ان تمام حقائق کی روشنی میں مسجد اقصیٰ بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ غاصبانہ اور ظالمانہ ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اپنے قبلہ اول کو یہودیوں سے آزاد کرانے کی ہر جد و جہد میں حصہ لینا چاہیے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان اس میں کامیاب ہوں گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا عمومی ضابطہ نظام اور قانون یہ ہے کہ جب کسی بندے سے امتحان لیتے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس امتحان کی کامیابی پہ دنیا و آخرت کے انعامات سے نوازتے ہیں۔ گزشتہ انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے امتحانات لیے اور وہ تمام کے تمام کامیاب بھی ہوئے، لیکن سب سے بڑے امتحانات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں امتحانات اور قربانیوں کی انتہا کر دی۔ سب سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے مخالفت کی۔ صرف مخالفت ہی نہیں بلکہ بددعائیہ کلمات کہے۔ اس نے کہا الیاذ باللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا تو نے اس لیے جمع کیا تھا؟ اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا، ابو لہب تو برباد ہو، تو میرے لاڈلے محمد کو یہ بد دعا کیوں دی ہے؟ یہ بہت بڑا جملہ جو اس نے کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت۔ دیکھیے، سب سے پہلی دعوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، اور ادھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی گلیوں میں جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام جمیل
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے نکلتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ آدمی غیروں سے لڑائی لڑ لیتا ہے لیکن اپنوں سے لڑائی نہیں لڑتا۔ ہمارے عموماً ایک جملہ لوگ اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ تیری جگہ کوئی اور ہوتا میں دیکھتا، بات کیسے کرتا ہے، مجھے تیری عمر رشتے کا حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمی کے خلاف ہاتھ اور زبان استعمال نہیں کرتے تھے، اور جب مد مقابل چچا اور چچی ہو پھر آپ خود اندازہ فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ اپنے گھر کے لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دور بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب نے نبوت کی دونوں بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو عتبہ اور عتیبہ سے طلاق دلوائی۔ کتنا بڑا امتحان ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب کی اس گھاٹی میں بند کیا گیا، جانا کسی کا آنا اور نہ ان کے پاس باہر جانا، کھانا پینا بھی ختم، تعلقات بھی ختم، سوشل بائیکاٹ۔ ہاشم اور مکہ والوں نے یہ معمولی بات نہیں، 1-2 دن خاندان بائیکاٹ کرے تو دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے۔ نبوت کے 3 سال تک بائیکاٹ میں گزرے۔ آج بھی مکہ مکرمہ جائیں اور وہاں کی گرمی کو دیکھیں تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کن مشکلات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 3 سال کاٹے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت غمخوار بیوی، امت کی ماں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دنیا سے چلے جانا، یہ نبوت کے لیے چھوٹا سانحہ نہیں، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک طرف اور پوری امت کے دکھ ایک طرف۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد ساتھ دیا ہے، بے حد تعاون کیا ہے، اپنی ساری دولت نبوت پر نثار کر دی، اپنی گود ہمیشہ نبوت کی راحت کے لیے پیش کی ہے۔ تو اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر ساتھ دیا ہے کہ دنیا بھر کے غموں کو اپنے سینے میں سمیٹ لیا۔ اس پر میں عموماً ایک بات کہتا ہوں، اگر پوری دنیا انسان کو دکھ دے اور گھر والے اس کو سکھ دیں تو بندے کو دنیا کے دکھ محسوس نہیں ہوتے، اور اگر پوری دنیا انسان کو سکھ دے اور گھر والے دکھ دیں تو دنیا کے سکھ آدمی کو سکھ محسوس نہیں ہوتے۔ پوری دنیا کے دکھ ایک طرف اور گھر کا سکھ ایک طرف، پوری دنیا کے سکھ ایک طرف اور گھر کا دکھ ایک طرف۔ دنیا میں کسی بندے نے تحریکی کام کرنا تو اسے سب سے بڑا جو سہارا چاہیے اس کی بیوی اور اس کے گھر والے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شکل میں بہت بڑا سہارا اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ ایک وقت آیا کہ امی خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار فرمایا۔ حضرت خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا اور کتنی محبت تھی، آپ اس کا اندازہ 2 باتوں سے لگا سکتے ہیں۔ حضور مدینہ منورہ میں اتنی کثرت سے اماں خدیجہ کو یاد کرتے، کبھی امی عائشہ پوچھ لیتی کہ حضور میرے اندر کوئی کمی ہے، حضرت خدیجہ میں کون سی خوبی تھی جو میرے اندر موجود نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تمہیں کیا کہوں، خدیجہ تو خدیجہ تھی۔ یہ جملہ آدمی اس وقت کہتا ہے جب کسی کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے الفاظ نہ ہوں یا کسی کی خوبیاں بہت زیادہ ہوں، اس وقت یہ جملہ کہتے ہیں، فلاں کا کیا کہنا، فلاں تو فلاں ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ تو خدیجہ تھی۔ حضور کا مبارک معمول تھا جب بھی گھر میں گوشت آتا تو امی خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بطور ہدیہ بھیجا کرتے۔ ایک واقعہ جو میں بتا رہا تھا اس سے اندازہ لگائیں کہ مکہ مکرمہ میں جو پہلی جنگ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی، اس جنگ کا نام بدر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جنگ میں مد مقابل آنے والے حضور کے چچا زاد بھی تھے۔ ان میں ایک رشتہ دار حضرت زینب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے شوہر ابو العاص جو آپ کے داماد تھے، اگر کسی کے مقابلے میں اس کا داماد کھڑا ہو تو سسر ہی بتا سکتا ہے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے، لیکن حضور پر یہ گزری کہ چچا اور چچا زاد اور داماد مقابلے میں، کفر اسلام کی جنگ ہے، خون دینا بھی ہے خون لینا بھی ہے، کس قدر مشکل دور ہوگا۔ ابو العاص گرفتار ہو گئے، قیدیوں میں شامل ہو گئے، نبی اکرم کی خدمت میں لائے گئے تو حضور نے مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جو تم میں سے فدیہ دے سکتا ہے، غالباً 40 درہم مقرر ہوئے، وہ فدیہ دے اور رہا ہو جائے، اور جو فدیہ نہیں دے سکتا وہ صحابہ کے بچوں کو علم سکھائے، اس کے بعد وہ بھی چھوٹ ہو سکتا ہے۔ ابو العاص نے فدیے کے لیے ایک ہار پیش کیا
جو حضرت زینب نبی کی بیٹی لخت جگر نے اپنے خامند کو پیش کیا۔ جب وہ ہار نبی کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا صحابہ سے اگر تم راضی ہو تو میں یہ ہار واپس کر دوں؟ صحابہ نے فرمایا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا یہ میری خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی زینب کو دیا ہے۔ اس ہار کو دیکھ کر آج مجھے میری خدیجہ یاد آ گئی۔ بتائیں حضور کی کس قدر غم خار تھیں، وہ بھی دنیا سے چلی گئیں۔ ابو طالب جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے نبی کریم کے نہایت غم خار تھے اور حضور سے نہایت محبت کرنے والے تھے، آپ کے لیے ڈھال کا کام دیتے تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کی حالت کیا ہوگی؟ پھر آپ کا بائیکاٹ ختم ہوا۔ آپ نے سوچا مکہ والے نہیں مانتے، چلو طائف والوں کو سمجھاؤں۔ طائف پہنچے تو طائف کے سرداروں نے حضور کی بات ماننے کی بجائے نبی کریم کے پیچھے طائف کے لونڈے اور اوباش لڑکے لگا دیے کہ ان کو مارو۔ انہوں نے تالیاں بجائیں، پتھر مارے۔ جب حضور بیٹھ جاتے تو کھڑا کر کے پھر مارا جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غلام بھی تھا۔ سوچو حضور علیہ السلام پر کیا گزر رہی ہوگی۔ مکہ والوں نے ستم کیا، بائیکاٹ کیا، اتنے ستم کے باوجود طائف گئے، طائف والوں نے بھی لہو لہان کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے۔ جبریل امین بھی آسمان سے اترے، کہا حضور اجازت دیں مکہ والوں کو ہم کچل کر رکھ دیں، انہوں نے بہت زیادتی کی ہے۔ اے اللہ ان کو معلوم نہیں میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اب بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا۔ نبی نے امتحانات میں کامیابی کی انتہا کر دی تو پھر اللہ نے حضور کو عرش پر بلا کر اعزازات سے نواز کر عطا کی بھی انتہا کر دی۔ لوگوں نے حضور علیہ السلام پر زمین تنگ کر دی تھی تو اللہ نے عرش پر بلا کر وسعت عطا کر دی۔ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ آپ علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر سو رہے تھے، جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آئے، دروازے سے آنے کی بجائے چھت پھاڑ کر اندر آئے، آپ کو اٹھایا اور حتیم کعبہ لے گئے، وہاں سے زمزم کے کنویں پر تشریف لے گئے، وہاں قلب اطہر کو نکالا، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور ایمان و حکمت سے اس کو بھر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی گئی۔ پھر براق پر سوار کرا کے حضور کا سفر شروع ہوا۔ مدینہ منورہ پہلا سٹاپ تھا اور طور سینہ دوسرا سٹاپ، بیت الحم تیسرا سٹاپ، بیت المقدس چوتھا سٹاپ۔ یہاں سے نبی کریم آسمان پر تشریف لے گئے۔ آسمان اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم اور ہفتم، 7 آسمان تک پہنچے اور پھر وہاں سے آپ اوپر سدرۃ المنتہا تک گئے، سر الاقلام تک، پھر عرش معلیٰ تک، وہاں سے واپس تشریف لائے۔ یہاں میں نے 1-2 باتیں عرض کرنی ہیں جو ہمارے احکامات کے متعلقہ ہیں۔ ایک بات یہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں 3 اہم واقعات حضور کے ساتھ پیش آئے۔ ان میں ایک واقعہ حضور کے ساتھ یہ پیش آیا، آپ نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو تخم ریزی کرتی ہیں، فصل کاٹتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ ادھر انہوں نے فصل کی بوائی کی، ادھر وہ بڑی ہو گئی، انہوں نے فصل کو کاٹ لیا، فصل کو کاٹا، پھر اتنی بڑی ہو گئی۔ جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کے بدلے انہیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم پر گزرے کہ جن کے سر پتھروں کے ساتھ کچلے جا رہے ہیں، سر پر پتھر مارا، سر زخمی ہو گیا، پھر سر ٹھیک ہو گیا، پھر مارا، پھر زخمی ہو گیا، پھر پتھر لینے گئے، سر پھر ٹھیک ہو گیا، بار بار سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر یہ وہ لوگ ہیں جو فرض میں کاہلی اور سستی سے کام لیتے ہیں۔ تو جو فرض نماز میں سستی کرتا ہے قیامت کے دن ان کے سر کو پتھروں سے کچلا جائے گا۔ جو اتنی بڑی سزا برداشت کر سکتا ہے وہ تو بے شک نماز میں کوتاہی کرے، اور جو میری ماں اور بہن برداشت نہیں کر سکتی وہ ہرگز نماز میں سستی نہ کرے۔ پھر حضور کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کی شرم گاہ پر آگے پیچھے چیتھڑے سے لٹکے ہوئے تھے اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چل رہے تھے اور کھانے کو جہنم کے پتھر اور کانٹے ملتے تھے۔ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کی، آج جہنم کے پتھر اور کانٹے کھانے پر مجبور ہیں۔ اس لیے مرد و عورت دونوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جو بینک میں پیسہ ہے صرف اس پر زکوٰۃ ہے۔ جو عورتیں گھر میں زیور استعمال کرتی ہیں ان زیوروں پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے،
اور بعض عورتیں کہتی ہیں زیور میں نے پہنا ہے، زکوٰۃ اس کی خامند نے ادا کرنی ہے۔ عورت کے زیور پر خامند کے ذمہ زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہے۔ ہاں، اگر خامند بیوی سے مشاورت کے ساتھ طے کر لیں اور خامند خوشی سے دے تو دے سکتا ہے، ورنہ زیور پہننا ہی نہیں چاہیے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتی تو زیور وہ پہنے جو زکوٰۃ ادا کر سکتی ہیں۔ پھر حضور کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سامنے 2 قسم کے گوشت موجود ہیں، ہنڈیا میں پکا ہوا اچھا گوشت اور ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گندا بدبودار گوشت، اور یہ اچھا گوشت چھوڑ کر گندا گوشت کھا رہے ہیں۔ پوچھا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال پاک منکوحہ بیویاں موجود ہیں اور ان کو یہ چھوڑ کر غیر محرم اور ناپاک عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ وہ عورتیں ہیں جو پاک اور حلال شوہر کو چھوڑ کر زنا کی لعنت میں لت پت ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ زنا اتنا سخت گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں، شادی شدہ عورت کا نامحرم مرد سے تعلق رکھنا کنواری لڑکی کے تعلق رکھنے سے بڑا گناہ ہے۔ اور دنیا میں خدا نے سزا کا فرق یہ کیا ہے کہ اگر عورت کنواری ہو اور مرد کنوارا ہو اور ان کے ناجائز تعلقات ہوں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہو تو شریعت کوڑوں کی بات نہیں کرتی بلکہ کندھوں تک زمین میں دفن کر کے پتھروں کے ساتھ مار مار کر قتل کر دیا جائے۔ اسے رجم کہتے ہیں، کیونکہ جرم بہت بڑا ہے۔ اگرچہ کنواری لڑکی کا جرم بھی بڑا ہے لیکن شادی شدہ کا جرم اس سے بڑا ہے۔ جب اس کے پاس حلال موجود ہے تو حرام کے پاس کیوں گئی؟ بہرحال پھر حضور کا گزر پھر ایک ایسی لکڑی پر ہوا جس کے پاس سے گزرتی اس کو چیر دیتی۔ پوچھا جبریل امین یہ لکڑی کون سی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکڑی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈاکے ڈالتے اور چوریاں کرتے تھے، ان کے گندے عمل کو بیان کرنے کے لیے مثال دی۔ پھر آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے پاس لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا ہے، اس نے سر کے اوپر لادی ہیں لیکن وہ لکڑیاں اٹھائی نہیں جاتی۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جس پر بندوں کے حقوق اور امانتوں کا بوجھ پہلے سے موجود ہے، اوپر سے اور اٹھاتا ہے، پہلے حق ادا نہیں ہوتے مزید حقوق اپنے ذمے لیتا ہے۔ یاد رکھیں اپنے ذمے ایسا حق نہ لیں جسے ادا نہ کر سکیں، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ خاوند کے ذمے بیوی کے حقوق ہیں، والد کے حق علیحدہ ہیں، ہمسائے کے حقوق علیحدہ ہیں، مسلمان کے حقوق الگ ہیں۔ الگ الگ حقوق کو شریعت کے دائرے میں رہ کر ادا کرنا ضروری ہے۔ اس بات کا پورا اہتمام کریں، دنیا سے اس حال میں جائیں کہ آپ کے ذمے کسی کا کوئی حق نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو تلاوت بھی کرتی رہیں اور نمازیں بھی پڑھتی رہیں، مدرسے میں تعلیم بھی حاصل کرتی رہیں، اور قیامت کے دن اتنے بوجھ موجود ہوں کہ سارے اعمال ان حقوق کے بدلے ان حقداروں کو دے دیں اور ہم تہی دامن رہ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم جانتے ہو مفلس اور نادار کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال اور پیسہ موجود نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس اچھے اعمال موجود ہوں لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے ہوں۔ قیامت کے دن آئے گا، وہاں حقوق کے بدلے اعمال دینے ہوں گے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی چوری کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، سارے اعمال لے کر حقداروں کو دے دیے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے اور لوگوں کے حقوق اب بھی باقی ہوں گے، تو پھر ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے اگر کسی کے حقوق ہیں تو دنیا میں ادا کر کے جائیں، آخرت میں ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں، واعظ ہیں، لوگوں کو تو تعلیم دیتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ جیسا کہ پہلے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ 5 نمازوں کو تحفہ اللہ سے لے کر آئے ہیں، ان کا اہتمام کریں، یہ خدائی تحفہ ہے۔ جیسے آپ کو کوئی بھائی رشتہ دار ملنے آئے تو تحفہ لائے تو بندہ کتنے شوق سے قبول کرتا ہے کہ میری بہن نے بھیجا ہے، میرے باپ نے بھیجا ہے۔ اس طرح نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تحفہ لے کر آئے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اللہ نے فرمایا تیسرا تحفہ یہ کہ آپ کی امت میں جو بندہ شرک نہیں کرے گا اس بندے کی معافی کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ شرک سے بڑا دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سب سے اہم مرحلہ تیسرا مرحلہ ہے، اور در حقیقت معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیسرا مرحلہ ہی ہے۔
یہ سدرۃ المنتہا سے لے کر وصال ربوبیت کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کو اپنی حیثیت اور علم کے مطابق بیان کرنے سے قبل ایک اہم نکتہ پیش ہے کہ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ قرآن کریم کے الفاظ پر غور کریں کہ فرمایا تمام جہانوں کے لیے رحمت، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں دنیا کے لیے، آسمانوں کے لیے اور جہاں جہاں جہان آباد ہے، چاہے وہ یہ زمین ہو یا کوئی اور سیارہ ہماری کہکشاں میں یا ہمارا سولر سسٹم ہو یا کائنات میں کہیں دور لاکھوں نوری سال کی دوری پر موجود کسی اور کہکشاں میں کوئی اور سولر سسٹم، سدرۃ المنتہا ہو یا جنت الفردوس کے محلات، جہاں کہیں بھی کوئی جہان ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور رحمت موجود۔ گویا تمام مخلوق اور تمام جہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے تحت ہیں، لہذا جو جگہ، شے، مکان اور جہان خود رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہوں، وہاں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا کمال کیسے ممکن ہے؟ معراج کا کمال ہی تب ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدود رسالت و رحمت سے نکل کر خاص وصال ربوبیت کے انوار و تجلیات میں جائے گا۔ اللہ کریم نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا کہ اور تمہارے صاحب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر معراج میں بھٹکے نہ بہکے۔ اس آیت کریمہ کا اطلاق بھی معراج کے تیسرے مرحلے میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو لاکھوں فرشتے ساتھ تھے، براق کی سواری تھی، لے جانے والے جبریل تھے، تو اس پوری سیر میں بھٹکنے اور بہکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس آیت کا اطلاق ہی تب ہوا جب جبریل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں انگلی کے ایک پورے کی مانند بھی اس سے آگے بڑھا تو ضرور جل جاؤں گا۔ قرآن و حدیث میں پہلے دو مراحل کے کئی واقعات موجود ہیں، لیکن تیسرے مرحلے کا بغیر وضاحت و تفصیل فقط اشارتاً بیان ہے، کیونکہ انسانی عقل جہاں تک بھی ترقی کر لے تیسرے مرحلے کے ادراک کی ابتدا کو نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے اللہ کریم نے اس مرحلے کے بارے میں فقط اتنا فرمایا کہ وہ رب کریم اپنے محبوب سے اور قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا۔ پس پھر رب کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یا وصال خداوندی میں وہ فاصلہ اس سے بھی کم ہو گیا۔ پھر اللہ کریم نے جو چاہا اپنے بندہ خاص رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی۔ غور فرمائیں کہ اللہ کریم نے قرب و وصال کی کوئی حد ہی بیان نہیں کی، بلکہ فقط اتنا کہہ دیا کہ دو کمانوں سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، اور پھر جو چاہا وہ اللہ نے وحی فرمایا۔ گویا اللہ کریم نے یہ بھی راز میں رکھا کہ کیا وحی فرمایا، کسی کو کیا غرض کہ وہ کیا وحی ہوئی۔ ایک وحی تو قرآن ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور ایک وحی واقع معراج کی بھی ہے جو اللہ اور رسول کا آپس کا راز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرایا گیا، میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبریل سے دریافت کیا کہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے آبروئی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر بھی ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں، ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ فرض نماز میں سستی کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کی شرم گاہوں پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے اور اونٹ و بیل کی طرح چرتے ہیں اور کانٹے دار و خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، مگر وہ زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شب باشی کرتے ہیں اور صبح تک اسی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور وہ عورتیں ہیں جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں ایک لکڑی دیکھی جو گزرنے والوں کے کپڑوں کو پھاڑ ڈالتی ہے۔ اس کے بارے میں جبریل امین نے بتایا کہ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو راستوں میں چھپ کر بیٹھتے ہیں اور ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ایک ایسے شخص پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جس نے لکڑیوں کا بھاری گٹھا جمع کر رکھا ہے، اس میں اٹھانے کی ہمت نہیں، پھر بھی لکڑیاں جمع کر کر کے گٹھے کو بڑھا رہا ہے۔ پوچھنے پر جبریل امین نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو صحیح طور پر امانت ادا نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کی زبانیں اور باچھیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ جبریل نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بے عمل عالم ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر خوشبو والی جگہ سے ہوا۔ جبریل نے بتایا کہ یہ جنت ہے، اور بدبو والی جگہ جہنم سے بھی گزر ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے، جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اور دروغ جہنم جس کا نام مالک ہے کو بھی دیکھا۔ روایت میں آتا ہے کہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بڑھیا پر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آگے چلیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بوڑھے شخص پر ہوا۔ اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آگے چلیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جماعت پر ہوا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ جبریل امین نے کہا کہ ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ پھر عرض کیا کہ بوڑھی عورت دنیا ہے، بوڑھا مرد شیطان ہے۔ دونوں کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور جس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کے موقع پر خوشبو آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ یہ کنگھی کرنے والی ماشاتا اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ پھر اس کا مکمل واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ ماشاتا فرعون اور اس کی اولاد کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک بار جب وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے دریافت کیا میرے باپ کے بارے میں کہہ رہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ جو میرا اور تیرے باپ کا رب ہے، یعنی رب اللہ رب العزت۔ فرعون کی بیٹی نے معاملہ اپنے باپ کے دربار تک پہنچا دیا۔ فرعون نے ماشاتا سے پوچھا کیا تو میرے علاوہ کسی کو رب مانتی ہے؟ اس عورت نے بڑی دلیری سے جواب دیا کہ ہاں، جو میرا اور تیرا رب ہے۔ چنانچہ فرعون نے طیش میں آ کر ایک تانبے کے بڑے برتن میں پانی گرم کرایا اور حکم دیا کہ اس ماشاتا اور اس کی اولاد کو اس کھولتے ہوئے پانی میں پھینک دیا جائے۔ پھر فرعون نے ماشاتا سے پوچھا کہ تیری کوئی خواہش ہے تو بتا۔ اس نے کہا کہ ہاں، میری اور میری اولاد کی ہڈیاں اکٹھی کر کے ایک جگہ دفنا دینا۔ چنانچہ اس کی اولاد کو ایک ایک کر کے ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیا گیا۔ جب اس کے شیر خوار بچے کی باری آئی تو خاتون کی ممتا نے جوش مارا اور وہ ذرا پیچھے ہٹی تو اس شیر خوار بچے نے کہا اماں جان، بے خوف و خطر اس میں کود جا، آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت ہے۔ چنانچہ ماشاتا اس کھولتے ہوئے پانی میں کود گئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اہل جنت کے احوال بھی مشاہدہ فرمائے۔ چنانچہ آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو ایک ہی دن میں بیج بوتی اور فصل کاشت کر رہی تھی۔ ان کے بارے میں جبریل نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجاہدین ہیں۔ ان کی ایک نیکی 700 نیکیوں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام کے محلات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دیکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، جہاں پہلے سے انبیاء کرام علیہ السلام اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ پھر بعض انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح سے اللہ کی حمد سنی، اور آخر میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ امام زرقانی نے اس واقعے کو مفصل ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی، شراب اور دودھ کا ایک ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا، جس پر جبریل امین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین فطرت کو لیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا پیالہ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر پانی کا پیالہ لیتے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت غرق ہو جاتی۔ پھر بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کا سفر شروع ہوا۔ چنانچہ بالترتیب پہلے تو 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ پہلے آسمان پر ملاقات حضرت آدم سے ہوئی، ان کا حق پہلے بنتا تھا کیونکہ آپ ابو الانبیاء ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اتارنا ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانے کے لیے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنوں سے سختیاں جھیلی ہیں، یوسف کے ساتھ بھی اپنوں نے یہ حشر کیا تھا، لیکن ایک وقت آیا تھا کہ یہ فاتح بنے تھے، انہوں نے اپنوں کو معاف کیا تھا۔ حضور ایک وقت آنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فاتح بننا ہے، تو یوسف کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف کر دینا ہے۔ پھر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جانا تھا اور بادشاہوں کو خطوط لکھنے تھے، تو فرمایا ادریس سے ملیں، انہوں نے خطوط ایجاد کیے۔ پھر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ جب تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے تو پیچھے حضرت ہارون تھے، ان کی قوم نے بچھڑے کی پوجا کی ہے تو انہیں قتل کر دیا گیا۔ حضرت ہارون کے دور میں شرک ہوا تو ان کی قوم قتل ہوئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم شرک کرے گی تو ان کو میدان بدر میں قتل کیا جائے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے، اوپر سدرۃ المنتہا ہے، سدرہ بیری کا نام ہے، اور منتہا کہتے ہیں اختتام کو۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں نیچے والے اعمال پہنچتے ہیں تو اوپر والے فرشتے یہاں سے اوپر لے جاتے ہیں، اور اوپر والے احکام وہاں آتے ہیں تو نیچے والے فرشتے وہاں سے نیچے لاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید اوپر صریف الاقلام تک پہنچے۔ صریف الاقلام جہاں تقدیر لکھنے والے کلموں کی آواز آ رہی تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اور سواری رف آئی، وہاں سے اوپر گئے ہیں۔ اب مکان ختم ہو گیا اور لا مکان آ گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ تک پہنچے ہیں۔ اسی موقع پر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم بھی ہوا۔ پہل تو 50 نمازوں کا حکم تھا۔ بعض روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری چند آیات بھی اسی سفر معراج میں بطور تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے مختصر وقت میں تاریخ انسانی کا سب سے طویل سفر طے کیا، جس میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، انبیاء کرام ملائکہ کی امامت، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا، انبیاء کرام سے ملاقات اور سدرۃ المنتہا، صریف الاقلام، قاب قوسین تک رسائی، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کر کے واپس تشریف لائے۔ صبح اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رات والے واقعے کو بیان کیا تو قریشی جھٹلانے لگے۔ قریش مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے احوال دریافت کرنے لگے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیت المقدس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں تشریف فرماتے، قریشی لوگ سوال کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالوں کا جواب دیتے گئے۔ ناظرین کرام، اگرچہ واقعہ معراج کے ادنا ادراک کو بھی جدید سے جدید سائنس نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ واقعہ معراج فقط قدرت رب تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، لیکن جدید سائنس کی روشنی میں ہم کسی حد تک اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ضمناً ایک نقطہ عرض ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ زمین کے مدار سے باہر کوئی نہیں جا سکتا، کوئی جائے گا تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ اس مسئلے میں عرض ہے کہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ قسم ہے چاند کی، جب وہ پورا دکھائی دیتا ہے تم ضرور طبق در طبق سواری کرو گے، پس کیا ہے انہیں کہ وہ اللہ کے بیان کی ہوئی پیشن گوئیوں پر ایمان نہیں لاتے۔ آیت کریمہ میں واضح ہے کہ انسان پہلے ایک طبق پر جائے گا، پھر اس سے دوسرے طبق پر جائے گا۔ اللہ کریم نے راستہ و طریقہ بیان فرمایا، نہ کہ خلائی سفر و سیاروں کی تسخیر کی حد۔ اب جدید سائنس نہ جانے کتنے طبقات تک سفر کرے گی، یہ بات مزید تحقیق طلب ہے کہ طبق سے مراد ایک سیارہ ہے یا خلائی اسٹیشن یا ایک پورا سولر سسٹم۔ لہذا انسان کا خلا میں جانا اور دیگر سیاروں کو تسخیر کرنا ناممکن نہیں۔ جدید دور میں انسان نے چاند تک سفر کرنے کے بعد دیگر سیاروں کو تسخیر کرنے کے لیے بھی کمر کس رکھی ہے، لیکن جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود انسان روشنی کی رفتار کے مطابق سفر نہیں، میل یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کر سکتا۔ روشنی کی رفتار کو حاصل کرنے میں کئی رکاوٹیں ہیں۔ 1905 تھیوری آف ٹائم
جدید دنیا کے سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے پیش کی۔ اس تھیوری میں آئنسٹائن نے واضح کیا کہ ریلیٹیوٹی کے تمام مشکلات اس نظریے کے مکمل ادراک کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ آئنسٹائن برسوں سوچ بچار کے اور تحقیق کے بعد اس نقطے پر پہنچا کہ روشنی کی 90% رفتار سے سفر کرنے والے جسم کا حجم نصف رہ جاتا ہے، اس کے ساتھ وقت کی رفتار بھی نصف رہ جاتی ہے۔ اس کو سادہ مثال لیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے خلائی جہاز میں جو روشنی کی 90% رفتار سے 10 سال سفر کرے تو اس شخص پر زمین کے مقابلے میں فقط 5 سال گزریں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ انسانی جسم کی اس قدر تیز سفر کرنے سے انسان کا مکمل نظام تنفس آہستہ ہو جائے گا، اس پر وقت کم گزرے گا۔ اس نظریے کو سائنس جاننے والے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اس نظریے کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر وقت بالکل رک جائے گا۔ اگرچہ اس رفتار سے سفر کرنا انسان کے اختیار میں نہیں، لیکن اللہ کریم جو وقت، رفتار، روشنی اور مکان کا خالق ہے، وہ اگر اپنی قدرت خاص سے کسی کو اس رفتار سے سفر کروا دے تو اس شخص پر وقت تھم جائے گا۔ اب اس نقطے کو ذہن میں رکھیں اور آیات و احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں واقعہ معراج کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق، برق کی جمع، اور برق عربی زبان میں بجلی، روشنی کو کہتے ہیں، سواری فرمائی۔ معراج کی رات بیت الحرام سے بیت المقدس، بیت المقدس میں امامت، بیت المقدس سے ہر آسمان سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا، جنت و دوزخ کا معائنہ، پھر وصل الہی کا سفر، واپس تشریف آوری ہوئی تو وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا اور بستر بھی گرم تھا۔ اتنے کم وقت، چند سیکنڈ یا منٹ میں لاکھوں کروڑوں میل بلکہ نوری فاصلوں کا سفر کیسے ممکن ہو گیا؟ آئنسٹائن کا نظریہ ہمیں یہ معجزہ سمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے کہ اگر انسان نوری رفتار سے سفر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر وقت تھم جائے گا۔ اور یہ بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ معراج کے لیے براق کو بھیجا گیا۔ عربی میں براق برق کی جمع اور عربی جمع کا کم از کم اطلاق 3 کے عدد پر ہوتا ہے، لہذا اگر زیادہ نہ صحیح براق کو 3 برق ہی مان لیا، اور برق کی رفتار 1,86,000 لائٹ ہے، اور روشنی یا نور، لائٹ مطلب روشنی، میل فی سیکنڈ بنتی ہے، اس کو براق پر قیاس کرتے ہوئے 3 سے ضرب دے دیں تو یہ رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ بنے گی۔ گویا سیاح لامکان کی سواری کی کم از کم رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ تھی۔ البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی اس تھیوری کو سامنے رکھیں اور حدیث و واقعات معراج کا سائنسی مطالعہ کریں تو اس جدید نظریے کی بنیاد پر بھی اسلام اور واقعات معراج کی سچائی واضح ہوتی ہے۔ خاص کر معراج کے اتنے بڑے واقعے میں صرف چند سیکنڈ یا منٹ کیسے لگے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کیسے تھم گیا؟ اگرچہ معجزہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور معجزہ عقل سے محال شے کو کہتے ہیں، اگرچہ یہ معجزہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور معجزہ عقل سے محال شے کو کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی حد تک سمجھنے میں آئنسٹائن کی تھیوری بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کریم کی قدرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کسی قسم کی تھیوری کے پابند و محتاج قطعاً نہیں ہو سکتے۔ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور سال کے متعلق مورخین اور اہل سیر کی آراء مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو 51 سال 5 مہینے کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، جیسا کہ علامہ قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مہر نبوت میں تحریر فرمایا ہے۔ اسراء کے معنی رات کو لے جانے کے ہیں۔ مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کا سفر، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور یہاں سے جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا اس کا نام معراج ہے۔ معراج عروج سے نکلا جس کے معنی چڑھنے کے، حدیث میں عرج بھی یعنی مجھ کو اوپر چڑھایا گیا کا لفظ استعمال ہوا، اس لیے سفر کا نام معراج ہو گیا۔ اس مقدس واقعے کو اسراء اور معراج دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ نجم کی آیات میں بھی ہے۔ پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے قریب آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرمائی۔ سورہ نجم کی آیات میں وضاحت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑی بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائی، اور حقیقت یہ ہے انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے، اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی
تھینجو بھی اس پر چھائی ہوئی تھی۔ نبی کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا ہے، اور یہ واقعہ احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی ایک بڑی تعداد سے معراج کے واقعے سے متعلق احادیث مروی ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ اسرا اور معراج کا تمام سفر صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کوئی خواب نہیں تھا بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ مختلف مراحل سے گزر کر اتنا بڑا سفر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے صرف رات کے ایک حصے میں مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے تو ارادہ کرنے پر چیز کا وجود ہو جاتا ہے۔ معراج کا واقعہ پوری انسانی تاریخ کا ایک ایسا عظیم، مبارک اور بے نظیر معجزہ ہے جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر اپنا مہمان بنانے کا وہ شرف عظیم عطا فرمایا جو نہ کسی انسان کو کبھی حاصل ہوا ہے اور نہ کسی مقرب ترین فرشتے کو۔ واقعہ معراج کے مقاصد میں جو سب سے مختصر اور عظیم بات قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں۔ اس کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم الشان مقام و مرتبہ دینا ہے جو کسی بھی بشر حتیٰ کہ کسی مقرب ترین فرشتے کو نہیں ملا ہے اور نہ ملے گا۔ نیز اس کے مقاصد میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ نماز ایسا محتمل بشان عمل اور عظیم عبادت ہے جس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بلند و اعلیٰ مقام پر معراج کی رات میں ہوا، بلکہ اس کا حکم حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کا تحفہ بذات خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ واقعہ معراج کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا، اور پھر بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والی ایک سواری یعنی براق لایا گیا جو لمبا سفید رنگ کا چوپایا تھا۔ اس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی۔ اس پر سوار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد بیت المعمور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پتے اتنے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں اور اس کے پھل اتنے بڑے ہیں جیسے مٹکے ہوں۔ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانک لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 باطنی نہریں، 2 ظاہری نہریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری 2 نہریں فرات اور نیل ہیں۔ فرات عراق میں اور نیل مصر میں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا تھا، اور 50 نمازیں فرض کی۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے اور نماز کی تخفیف کی درخواست کی۔ ہر مرتبہ 5 نمازیں معاف کر دی گئیں۔
یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی مزید تخفیف کی بات کہی، لیکن اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ تخفیف سوال کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اور میں اللہ کے اس حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی گئی، میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی ہے، یعنی میں نے اپنے فریضے کا حکم باقی رکھا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 بنا کر دیتا ہوں، غرض یہ کہ ادا کرنے میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 ہی ہیں۔ ناظرین، معراج میں دیدار الہی سے متعلق زمانہ قدیم سے اختلاف چلا آ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں دیدار خداوندی سے مشرف ہوئے یا نہیں، اور اگر رویت ہوئی تو وہ رویت بصری تھی یا رویت قلبی تھی۔ البتہ ہمارے لیے اتنا مان لینا انشاءاللہ کافی ہے کہ یہ واقعہ برحق ہے، یہ واقعہ رات کے صرف ایک حصے میں ہوا، بیداری کی حالت میں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک بڑا معجزہ ہے، رات کے صرف ایک حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت میں وہاں نماز پڑھنا، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا، انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات، اور پھر اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضری، جنت و دوزخ کو دیکھنا، مکہ مکرمہ تک واپس آنا، اور واپسی پر قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ملاقات ہونا جو ملک شام سے واپس آ رہا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو معراج کا واقعہ بیان کیا تو قریش کے پاس تعجب کرنے لگے اور جھٹلانے لگے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے سچ فرمایا۔ اس پر قریش کے لوگ کہنے لگے کہ تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، وہ یہ کہ آسمانوں سے آپ کے پاس خبر آتی ہے، اسی وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ اس کے بعد جب قریش مکہ کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے احوال دریافت کیے گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیت المقدس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن فرما دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تشریف فرما تھے، قریش مکہ سوال کرتے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے جا رہے تھے۔ یہاں ناظرین یہ بھی جان لیجئے کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے۔ احادیث میں سدرۃ المنتہا اور السدرۃ المنتہا دونوں طرح استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں سدرۃ المنتہا استعمال ہوا ہے، سدرہ کے معنی بیر کے ہیں اور منتہا کے معنی انتہا ہونے کی جگہ کے۔ اس درخت کا نام یہ رکھنے کی وجہ صحیح مسلم میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر سے جو احکام نازل ہوتے ہیں اسی پر منتہا ہو جاتے ہیں، اور جو بندوں کے اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں وہ وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں، یعنی آنے والے احکام پہلے وہاں آتے ہیں، پھر وہاں سے نازل ہوتے ہیں، اور نیچے سے جانے والے جو اعمال ہیں وہ وہاں ٹھہر جاتے ہیں، پھر اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ واقع معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی خاص عبادت ہر سال ہمارے لیے مسنون یا ضروری نہیں ہے۔ تاریخ کے اس بے مثال واقعے کو بیان کرنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اس عظیم و شان واقعے کی کسی حد تک تفصیلات سے واقف ہوں اور ہم گناہوں سے بچیں جن کے ارتکاب کرنے والوں کا برا انجام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر امت کو بیان فرمایا۔ ناظرین، یہاں آخری بات بھی سمجھ لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے معراج کی رات میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے گا، لہذا آپ سب جواب میں کہہ دیجئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ دوسری بات، اپنی امت کو یہ بتائیے گا کہ جنت کی زمین پلین ہے، یعنی پدری ہے، یعنی جنت کی زمین ایک چٹیل میدان کی مانند ہے۔ جنت کی زمین میں اگر آپ کی امت درخت لگانا چاہتی ہے، یعنی جنت کی زمین میں آپ کی امت گھر بنانا چاہتی ہے، محل بنانا چاہتی ہے، تو جنت میں درخت لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی امت کہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جب آپ کی امت یہ کہے، لفظ پڑھتی جائے گی تو ان کے نام کا جنت میں درخت لگتا جائے گا، اور کل وہ قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے ان درختوں کے میوے کھائیں گے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، لہذا جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جو لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے سے 99 بیماریاں دور فرما دیتے ہیں، اور سب سے کم درجے کی بیماری اس کے پڑھنے سے جو انسان سے دور کی جاتی ہے وہ غم اور فکر ہے۔
اور ناظرین، آج انسانوں کو جو سب سے بڑی بیماری لگی ہے وہ فکر اور غم اور ٹینشن ہے، تو اس کلمے کے پڑھنے سے اللہ پاک اس بندے سے غم اور فکر ہمیشہ کے لیے دور کر دیتے ہیں۔ یہ سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتایا ہے، اس کی مزید فضیلت بتا رہے ہیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اس میں کوئی شک کی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائی اور بہنوں، صرف کمی ہے تو ہماری جو ہم پڑھ نہیں رہے ہیں۔ اس کلمے لا الہ الا اللہ کو ہم نے پڑھنا شروع کیا تو جنت میں درخت لگتے جائیں گے، اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو نیکیاں بڑھتی جائیں گی اور گناہ معاف ہوتے جائیں گے، اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو ٹینشن دور ہوگی اور غم ختم ہوں گے۔ اور سچی بات ہے، لوگوں کے غم اور فکریں اس کلمے سے دور ہوتی ہیں، جو زیادہ پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے یا ایک دو بار پڑھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کوئی اور وظیفہ بتا دیں تو بیچارے اس کے اثر اور اس کی برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بس میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ پچھلی زندگی پہ توبہ کیجئے اور فضول باتوں سے ہٹ جائیے، اور جتنا ہو سکے لا الہ الا اللہ پڑھیں، آپ کو اللہ کامیابیوں کے رنگ لگا دیں گے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ شب معراج میں نفلی عبادات انجام دینا آسن اقدام ہے، لیکن اس رات کو ملنے والے تحفے یعنی نماز کی سارا سال پابندی بھی اللہ تعالیٰ کی پیروی کا ثبوت ہے۔ لہذا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور شب معراج کی رات میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اس ذکر کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھلا پڑھیں اور اللہ سے خوب دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نام کی لذت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں ذکر و اذکار کرنے والا بنائے، اور اللہ پاک ہماری سب حاجات کو پوری فرمائے۔ آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔ امید ہے ویڈیو آپ سب حضرات کو پسند آئی ہوگی۔